बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल मुगर, जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि हमें आएँ और लॉ के मुतालिक हमें गाइड करें, क्योंकि यंगस्टर्स को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है कि आए दिन हमें कोर्ट्स के अंदर अपीयर होना पड़ता है और हमें लोगों के ट्रायल के अंदर, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल। शाह साहब, बुनियादी तौर पर मुल्ज़म का मौक़िफ़ फौजदारी ट्रायल के अंदर ये क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है, फौजदारी ट्रायल का आगाज़ जो होता है वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। जिस वक्त मुल्ज़म के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसे हम उर्फ़ आम में फ़र्द जुर्म कहते हैं, उस वक्त अदालत एक सवाल करती है तहरीरी तौर पर कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप इसको तस्लीम करते हैं या नहीं। तो मुल्ज़म उस मौके पर जवाब देता है। अगर वो चाहे कि वो चार्ज को तस्लीम करे तो वो कह सकता है जी मैं इस चार्ज को, इस फ़र्द जुर्म को तस्लीम करता हूँ। और अगर वो कहे कि नहीं, मैं इसको तस्लीम नहीं करता बल्कि मैं ट्रायल क्लेम करता हूँ, यानी कि प्रोसिक्यूशन से कहें कि वो मेरे अगेंस्ट अपनी एविडेंस लाकर मेरे ऊपर एलिगेशन को साबित करे, तो एक मौक़िफ़ तो उस मरले पर होता है। लेकिन वो स्टेज होती है जहाँ पर तफसीली तौर पर वजाहत के साथ मौक़िफ़ जो है वो मुल्ज़म का नहीं आता। अलबत्ता ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें अगर, तो सेक्शन 342 CRPC जो है उसके अंदर एग्ज़ामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का एक पूरा एक चैप्टर मौजूद है, पूरा एक मैकेनिज़्म दिया गया है कि लिखा तो ये गया कि एट एनी स्टेज कोर्ट जो है वो मुल्ज़म से मुकदमे के वाक़यात के बारे में उसका मौक़िफ़ जान सकती है। मगर अमूमी तौर पर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जिस वक़्त इस्तग़ासा की शहादत मुकम्मल होती है तो मुल्ज़म को अदालत सवालात करती है। कानूनी तौर पर ये चीज़ सेटल्ड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक का यही बेसिक लॉ है कि अगर शहादत लिखी गई तो उस तमाम एविडेंस को पुट किया जाएगा, मुल्ज़म को बताया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ दौरान ट्रायल प्रोसिक्यूशन ने ये एविडेंस दी है। मिसाल के तौर पर मुल्ज़म से कोई रिकवरी हुई है तो उसको कहा जाएगा कि फ़लाँ दिन आपसे ये चीज़ रिकवर हुई थी, आप इस बारे में क्या कहते हैं। मुल्ज़म से पूछा जाएगा सवाल की शक्ल में कि आपके ख़िलाफ़ गवाहान ने शहादत क्यों दी है। मुल्ज़म से पूछा जाएगा कि आप इस मुकदमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मुल्ज़म से पूछा जाएगा कि क्या आप अपना बयान ऑन ओथ, ये है सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 के तहत, वो देना चाहते हैं या नहीं, या आप अपनी कोई डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं या नहीं। जहाँ तक 342 के स्टेटमेंट की अहमियत का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर फौजदारी ट्रायल के अंदर ये पहला और आखिरी मौका होता है मुल्ज़म के पास कि वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश कर सकता है। अमूमन होता तो ये है, जो अच्छे फौजदारी वकला जो होते हैं वो मुल्ज़म की डिफेंस प्ली को ज़हन में रख कर एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि एक पैरेलल स्टोरी बनाई जाए। अगर मुल्ज़म ये समझे कि ये वक़ूआ इस तरह नहीं हुआ जैसा कि इस्तग़ासा बयान कर रहा है, तो फिर मुल्ज़म को चाहिए अपने वकील के ज़रिए कि वो अपना मौक़िफ़, अपना मुद्दा, अपना बयान, अपना मौक़िफ़ जो है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बिल्ड करे। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सवालात करके एक पैरेलल स्टोरी बनाई जाती है। फिर जिस वक्त स्टेज आती है 342 CRPC की, तो उसके अंदर मुल्ज़म को जब ये सवाल किया जाता है कि व्हाट डू यू से अबाउट इट, या ये बताइए कि व्हाई विटनेसेस हैव गिवन एविडेंस अगेंस्ट यू, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस केस, तो वहाँ पर मुल्ज़म के पास ये मटेरियल होता है कि वो अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर दिए हुए मौक़िफ़ के मुताबिक अपना बयान यहाँ पर देता है। उस बयान की जो अहमियत है, बिलाशुबा चूँकि मुल्ज़म का मौक़िफ़ है, जिस वक्त भी ट्रायल कोर्ट फ़ैसला करती है या एपलेट कोर्ट में या रिविनल कोर्ट में केस जाता है, तो जहाँ पर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पड़ी जाती है तो उसके साथ साथ मुल्ज़म के दिए हुए मौक़िफ़ को भी अदालतें देखती हैं। जनाब साहब,
ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہے پروسیکیوشن، جی، اس کو اپنی فوٹنگز کے اوپر، لیگس کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے، اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ اس ملزم نے یہ آفینس کیا ہے. جی، کیا جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے وہ اور جو ملزم اپنی ڈیفنس ایویڈنس پیش کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، یا کیا یہ دونوں ایکول ہیں، یہ اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ جی، بہت خوبصورت سوال کیا بلال صاحب آپ نے. دیکھیے پروسیکیوشن کی ایویڈنس ایک طرف ہے، ایک طرف ملزم کی ایویڈنس ہے. پہلی بات میں عرض کر دوں تھوڑا سا ذرا کلیئرٹی کے لیے کہ جو 342 کا جو بیان ہوتا ہے وہ ملزم کی ایویڈنس نہیں ہے، وہ ملزم کا موقف ہے. آپ دیکھیں اسی ایک فارمیٹ سا بنا ہوا ہے کویسچن کا، اس کے نیچے جو آخری 2 سوالات ہوتے ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے ملزم سے کہ کیا آپ اپنی ڈیفنس ایویڈنس دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنا بیان آن اوتھ دینا چاہتے ہیں. تو جو ملزم بیان آن اوتھ دے گا 340 سب سیکشن 2 کے تحت وہ ایویڈنس ہے، اور اس بیان کے اوپر ملزم سے اس کی ہینڈ کف کھولنے کے بعد عدالت کے اندر باقاعدہ ایز اے وٹنس وہ پیش ہوتا ہے. تو اس کا بیان جو ہوگا اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہوتی ہے ملزم کے اوپر، اور اگر وہ چاہے کہ وہ اپنا بیان تو نہیں دینا چاہتا مگر کچھ وٹنسز کو پیش کرنا چاہتا ہے تو دس از کالڈ ہز ڈیفینس ایویڈنس، جس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. پہلا بات. دوسری بات، آپ نے جو سوال پوچھا، دیکھیے عدالت کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، پروسیکیوشن بھی اور ڈیفینس دونوں عدالت کے لیے برابر ہیں. اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جکسٹا پوزیشن، یعنی کہ عدالت دونوں موقف پروسیکیوشن کی ایویڈنس اور ملزم کی ایویڈنس دونوں کو سامنے رکھ کر تعین کرے گی کہ کیا پروسیکیوشن اپنا مقدمہ ثابت کر پائی یا کیا ملزم نے جو ایویڈنس دی کیا وہ ایویڈنس اس لائق ہے کہ جو پروسیکیوشن کی سٹوری کو ریبٹ کر سکے. تو ان دونوں کو برابر ایک ہی نظر کے ساتھ عدالت دیکھتی ہے اور اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. شاہ صاحب اس میں ایک بات ہمیں بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ یہ ہر کرمنل ٹرائل کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کیس ہو، بڑے سے بڑا کیس ہو، 302 کا ہو، ATA کی کیسز ہو، چوری کی کیسز ہوں، یہ موقف مانگا جاتا ہے. کیا یہ آپشنل ہے، یہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کی ہمیں ایفیکٹ کیا کرے گا ٹرائل کے اوپر؟ دیکھیے یہ تو عدالت کے لیے مینڈیٹری ہے. عدالت کو قانون نے پابند کیا کہ عدالت لا محالہ، دیکھیے جس مقدمے کے اندر آپ ایک ملزم کا ٹرائل کر رہے ہیں اگر آپ اس سے اس کا موقف نہیں پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ ایک انفیئرنیس ہے. تو اس لیے یہ تو مینڈیٹری پروویژن ہے، مینڈیٹری پروسیجر ہے کہ عدالت ملزم سے اس کا موقف ایک دفعہ ضرور پوچھے گی، چونکہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا. آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت فیئر ٹرائل ملزم کا رائٹ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم نے اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت نہیں کرنا بلکہ پروسیکیوشن نے اس کو گنہگار ثابت کرنا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو سزا دینے جا رہے ہیں، جو بھی اس کے اوپر چارج ہے، جو بھی اس کی سزا ہے، اس کے لیے وہ مقدمے کا سامنا کر رہا ہے. تو سزا دینے سے پہلے ایک بندے کو، چاہے وہ فائن کی شکل میں ہو یا کنوکشن کی شکل میں ہو، اس کو آپ ایک دفعہ تو اس کو پوچھیں گے بھائی بتاؤ تم اس مقدمے کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اس لیے یہ بات تو سیٹلڈ ہے کہ دس از مینڈیٹری پروویژن اور اس کو پوچھے بغیر مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھا شاہ صاحب، عدالتیں کس نظر سے دیکھتی ہیں ملزم کے موقف کو جب وہ کیس ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیے عدالت ایک دفعہ تو ضرور دیکھے گی، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کراس ایگزامینیشن میں نہیں بھی آ سکتی ہیں. سم ٹائمز ڈیفنس کونسل جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کچھ چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں، کور نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیے کراس ایگزامینیشن عموماً ہوتی ہے پروسیکیوشن وٹنسز کے بیان کی روشنی میں، اس کے مطابق ہونی چاہیے. اب ایک ایسی پلی ہے، ایک ایسا موقف ہے کہ جو کہ پروسیکیوشن وٹنس کے بیان کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے، تو وہ اگر اچھا وکیل ہوگا فوجداری ٹرائل کو سمجھنے والا تو وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ سوال نہ کر پائے جرا کے اندر. تو وہ جو ایریاز ہوں گے ان کو بھی ملزم کی مین ڈیفنس لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ 342 کے سٹیٹمنٹ میں کیا جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی عدالتیں جو ہیں اس چیز کو ایک دفعہ ضرور دیکھتی ہیں، ان کو دیکھنا بھی چاہیے، چونکہ دیکھیے یہ 342 جسٹ پیس آف پیپر نہیں،
یہ ملزم کا موقف ہے اور آپ اس کا موقف ایک دفعہ ضرور اس کو دیکھیں گے. عدالتیں اس چیز کی پابند ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اگر کوئی ایسا انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے جو آپ ملزم کو پٹ نہیں کر سکے ڈیورنگ ہز ایگزامینیشن انڈر سیکشن 342 آف CRPC, تو سیٹلڈ لا یہ ہے کہ وہ پیس آف ایویڈنس جو ہے اس ملزم کے اگینسٹ پڑھا نہیں جا سکتا. اچھا شاہ صاحب, یہ اگر ملزم کا موقف ویک ہو ایز کمپیئر ٹو ایویڈنس, اس کا ٹرائل کے اندر کیا تھا؟ دیکھیے, ملزم کا موقف کمزور ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بنیادی اصول تو یہ ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے کرمنل ٹرائل کے اندر وہ پورے کا پورا پروسیکیوشن کے اوپر ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ملزم نے ثابت نہیں کرنا کہ میں بے گناہ ہوں, بلکہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ یہ گناہ گار ہے. تو اس لیے اس کا کمزور ڈیفنس جو ہے, کمزور موقف جو ہے, وہ پروسیکیوشن کو بینیفیشل نہیں ہوتا. اس کے اوپر بے شمار ججمنٹس ہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور ہائی کورٹس کی, کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ملزم کا موقف کمزور ہے یا اگر اس نے ڈیفنس ایویڈنس دی اور ڈیفنس ایویڈنس ویک ہے, تو اس کی جو ویکنیسز جو ہیں وہ پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن نہیں کریں گی. اس سے برعکس ملزم کے اسٹرانگ موقف کا فائدہ ہے, جی کورس دیکھیں گی اس کو. جی یقیناً جی, اگر ملزم اس لائق ہے کہ دیکھیے ایک پرپز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, ملزم کو بیسیکلی صرف پروسیکیوشن کی ایویڈنس جو ہے اس کے اندر ایک ڈینٹ ڈالنا ہے, اس نے ایک شک ڈالنا ہے. قانون یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس جو ہے وہ جرم سے لے کر تو ملزم کے گردن تک اس کی چین بننی چاہیے. تو جس وقت تک وہ چین اسٹیبلش نہیں ہوتی یا اس میں ایک چھوٹا سا بریک بھی آ جاتا ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ پروسیکیوشن ہیز بین فیل ٹو پروو اٹس کیس. تو جو ملزم کی جو کراس ایگزامینیشن ہے یا جو ملزم کا ورشن جو ہے یا ملزم کی جو ڈیفنس ایویڈنس ہے یا اس کا اپنا بیان آن اوتھ ہے, ان سب کا پرپز ایک ہی ہے کہ اس نے صرف اور صرف پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو شیک کرنا ہے, اس نے پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے اوپر ڈینٹ ڈالنا ہے, اس نے پروسیکیوشن کی ایویڈنس کی جو چین تھی اس کو بریک کرنا ہے. اچھا شاہ صاحب, اسی لیے میرے خیال میں ملزم کو ایکیوز کو فیورٹ رائٹ آف لا کہتے ہیں. جی یقیناً جی, یہ فنڈامنٹل ایک یونیورسل ایک فیکٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی کرمنل جسٹس سسٹم موجود ہے وہاں پر ایکیوز اس وقت تک انوسنٹ ہے انٹل ہی از پرووڈ. شاہ صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آج آپ نے ٹائم نکالا ہم نوجوان وکلاء کے لیے. آپ کی جو باتیں ہیں وہ مثل شمع ہیں, اس کے اوپر عمل کر کے ہم یہ اپنے ٹرائل کے اندر اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پھر میں دوبارہ زحمت دوں گا. ناظرین, آپ لوگوں کی سماع خراشی اور پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر.